अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीटीएन पाकिस्तान। मैं हूं आमिर शाह। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तीसरा रमजान इफ्तार ट्रांसमिशन हम आपके साथ हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद है हजरत अल्लामा कारी आसम नाइमी साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं आज भी। और फिर आज फिर हमारे जो दूसरे मेहमान हैं सादात घराने से तल्लक है, और आज दिन भी सईदा कायनात का है। और सईदा कायनात के जो जिगर गोशा है बतूल कह सकें तो ये और बात होगी। तो सैयदजादे हमारे साथ मौजूद हैं, करामत आइडियल पब्लिक हाई स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, और हमारे इस एपिसोड को स्पॉन्सर भी करामत आइडियल पब्लिक हाई स्कूल ने किया है। तो हमेशा की तरह आज का फिर आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये एक बात कर दूँ सईदा कायनात के बारे में। सईदा कायनात वो हस्तियाँ कि पूरी कायनात मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देख के अदब भी करे और खड़ी हो जाए। और ये वाहिद हस्ती हैं सईदा कायनात के जिनको देख के खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हो जाते हैं, खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं। और सादात का सिलसिला भी आपसे है। और सईदा कायनात नबी अलैहि सल्लम की 4 बेटियां हैं, लेकिन जो एक मकाम और एक जो अजमत और एक जो शान मिली है सईदा कायनात को, तो वो अलग ही है। और क्या कहा गया कि ये खतून जन्नत हैं, और जन्नत की भी सरदार कहा गया। जन्नत की आम औरतें तो जो होंगी वो तो क्या होंगी, वो हूरों की सिर्फ सरदार होंगी। कि जो मैंने एक सवाल किया था कि मर्द को मिल गई औरतें 70 हूरें मिल जाती हैं, तो उसकी जो बीवी होगी वो कहाँ जाएगी। तो ये बड़ा खूबसूरत जुमला जो है ना, बड़ा खूबसूरत अल्लामा खादिम खुर्शीद साहब ने भी ये किया है। और पिछले साल भी हमारे पास ट्रांसमिशन में आए थे अल्लामा रहमत अकबर कादरी साहब पाक पतन शरीफ से। उन्होंने भी ये कहा था कि वो जो 70 हूरें होनी है ना, उन्होंने 2 मुख्तलिफ रवायत दी थी। कहते हैं कि जो 70 हूरें जिनके बारे में कहा जाता है, शायद बड़े काबिल गौर ये बात है। कहते हैं जो 70 हूरें होनी है ना, वो 70 शक्लें अल्लाह ताला ने अता फरमानी है कि बंदा जिस तरह की सोचेगा और जो शक्ल बंदा सोचेगा अल्लाह ताला उस हूर को वो अता कर देगा। बंदा यानी खाना अगर जो खाता है तो जो महसूस करेगा वही होगा। इसी तरह से जो कहेगा कि ऐसी होनी चाहिए थी, तो कहते हैं वो। और दूसरी उन्होंने ये बात की, कहते हैं इस औरत के मतलब जो आपकी निकाह में होनी, अकद में होनी, कहते हैं वो जो 70 हूरें हैं ना जिनके बारे में जिक्र किया जाता है, तो वो जो 70 हूरों की जो सरदार है ना, वो औरत होगी जिसके साथ आपने निकाह किया हुआ है। इतना दिया हुआ है औरत को अल्लाह ताला ने मुकाम दिया हुआ है और जो आपके अकद में है। और फिर वो सब मिला के तमाम हूरों की, चाहे वो हूरें हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो जो भी है, तो वो उनकी सरदार सईदा कायनात हैं। ठीक है, किसी और बेटी के बारे में नहीं कहा गया। नबी अलैहि सल्लम की बेटियों की शान बराबर है, लेकिन सईदा कायनात की क्या बात है। और मैं एक जरूर ये कहना चाहूंगा कि सईदा कायनात वो हस्ती हैं कि जिनकी वजह से एक तो सदात, और दूसरा एक तो मौला अली की शान में बढ़ गई। मौला कायनात की शान जो है ना, वो सईदा, अगर मौला अली जो सैयद है तो वो यही निस्बत की वजह से है। हालांकि दामाद तो और भी है ना, हजरत उस्मान गनी भी हैं, ठीक है, हजरत उमर कई उम्मे कुलसूम दीगर निकाह में आई, और फिर वो जो हजरत सईदा ज़ैनब है उनके भी शोहर हैं, लेकिन किसी को नहीं कहा गया। ठीक है, तो सईदा कायनात को ये फजीलत हासिल थी कि मौला अली सरकार जो है ना, वो अबुल सैयद भी बन गए। ठीक है, वो सैयदों के बाप बन के नबी अलैहिस्सलाम नाना है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी जो नस्ल है वो सईदा कायनात से चलेगी। लेकिन अगर ये बात छिड़ जाए तो बड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो ये कुछ बातें थी जो शेयर करने वाली थी, और ये वो बातें जो बंदे के अंदर की होती हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँ नादरीन की वो शाह साहब की हुई कि मैंने ये कभी ये पढ़ के नहीं आया था कि मैंने ये बात करनी है। मैं था कि होस्टिंग करूंगा और किबला कारी साहब होंगे, तिलावत करेंगे, नात करवाएंगे, गुफ्तगू करेंगे बस। लेकिन ये जो बात अंदर की है ना, ये कभी कभार ही निकलती होती है। ठीक है, तो हमेशा की तरह हम अपने ट्रांसमिशन का आगाज अल्लाह के पाक कलाम से करेंगे। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगा हजरत अल्लामा कारी आसम नाइमी साहब।
وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذي أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ के साथ किबला नईमी साहब तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए। तो बात हो रही थी सईदा कायनात की। तो सईदा कायनात मैं मुख्तसर एक बात बताना चाहता हूँ कि हज़रत मौला अली के घर के आने के बाद, यानी कि जब आप निकाह में आ गई और रुखसती भी होगी बाद में, और ये आप वजाहत करता चलूँ
کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کا جو نکاح ہے آپ کی رخصتی سے 6 ماہ پہلے ہوا تھا. بہت کم یہ نا بیان کیا جاتا ہے. مولا علی کا دن بھی آنے والا ہے, ٹھیک ہے, ہاں, کیونکہ تو وہ بات بھی پھر کریں گے. تو بہت کم لوگ یہ بیان کرتے ہیں جب مولا کائنات کی شادی جس حال پہ بھی سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا, بہت ساری وہ باتیں مولا علی کے دن کے, لیکن یہ بات کروں گا کہ 6 ماہ بعد ہوئی. اور جب سے آپ مولا علی سرکار کے گھر میں آئی ہیں تو آپ نے اپنی ذاتی فرمائش نہیں کی. آپ نے ہم تک یہ پیغام پہنچانا تھا, ہماری عورتوں تک, یہ گھر والی جو بچیاں ہیں, مائیں ہیں, بہنیں, بیویوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے شوہر کی, میں آج وہ لفظ بات کروں, پاکٹ بنی, ٹھیک ہے, اس کو دیکھ کے اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہے. ہمیشہ اپنے شوہر کا کتنا ہے, اور پتا تھا کتنا ہے, دیہاڑی محنت مزدوری کرتے تھے, کوئی اور تو نہیں کہیں سے آ جاتا تھا. مولا علی شیر خدا آپ نے تو گھاس بھی کاٹی ہے, یہودیوں کی بھی گھاس کاٹ کے آپ نے محنت مزدوری کی ہے. تو آپ نے تو بٹھلیاں بھی اٹھائی ہیں, آپ نے تو لوگوں کی بکریاں بھی چرائی ہیں, لوگوں کے کھجوریں لوگوں کی اتاری ہیں, ٹھیک ہے, پانی دیا ہے, گوڈی دی, ہر طرح کی محنت کرتے تھے. لیکن آج یہ چھوٹی سی محنت اگر کوئی کرتا ہے تو خاص کو دیکھا جاتا ہے, دیکھے جی لڑکا کرتا کیا ہے. نبی علیہ السلام نے مولا کائنات کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ علی تو بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتا ہے, کہ تو میری فاطمہ جڑی نازا نال پڑھی ہے کیویں گزارا کرے گا. نہ حدیث پاک ہے, اگر دیکھو کہ وہ اسلام پہ ہے, ہاتھ پاؤں سلامت ہے, وہ دین پہ ہے کہ نہیں ہے, باقی اللہ پہ چھوڑ دو, سارے معاملات ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کچھ دن جو ہے نا محنت مزدوری بھی نہ ہوئی, تو کھانے کے لیے بھی کبھی کھا لیا کبھی نہ کھایا, لیکن کبھی شکایت نہیں کی مولا علی کو سیدہ کائنات, شکایت نہیں کی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور دیکھا کہ سیدہ کائنات کمزور ہو گئی ہیں, تو آپ نے وجہ پوچھی کہ فاطمہ خیریت ہے, بیمار ہو, کیا وجہ ہے. تو آپ نے پھر بھی اپنے بابا کو شکایت نہیں کی. آپ تو آج تو نہ بھی شکایت ہو تو شکایت ہو جاتی, آج تو نہ بھی شکایت یہ نہ کرے, یہ مائنڈ نہ کرے, میں صحیح بات کروں, آج تو نہ بھی شکایت, اب بس پوچھنے کی ضرورت ہے بابا کی, تو پھر جو نہیں بھی ہے وہ بھی بات بتا دینی ہے, جو تھی لیکن وہ رو کے بتا دینی. تو آپ نے پھر بھی شکایت نہیں کی. اور پھر نبی علیہ السلام نے جب بار بار سیدہ سے پوچھا تو آپ نے نگاہیں نیچی کی اور کہا کہ بابا جان کچھ دن سے میں نے کھانا نہیں تناول. اور نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا علی نے میری بیٹی کو کھانا نہیں دیا, یا علی نے یہ نہیں کیا, کوئی ایسا لفظ بولا ہی نہیں. یا ہمارے لیے کتنے سبق امید ہے اس خاندان نے, پنجتن پاک کے بارے میں بات کر رہا ہوں, کہ کوئی بات کی نہیں ہے, بس ایک بات کی, ٹھیک ہے, رو کے رب کی بارگاہ میں دعا کی. کیا کہا کہ یا اللہ میری فاطمہ کے نا گھر میں کبھی فاقہ نہ دینا. یہ نہیں کہا کہ اس کو مال دولت بتا دینا علی کو, یا علی کو بلا کے نہیں کہا بھی ہاں بھی کیوں نہیں کہا, بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کے میرے نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ میری فاطمہ کے. اور سیدہ فاطمہ وہ تھی کہ جب آخری وقت آیا نا, آخری وقت آیا تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ مجھے ہے نا میرا جو جنازہ ہے وہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے, اور وجہ پوچھے گا کہ جو میری چادر ہے نا, جو پروڑی ہوگی, جو چادر ہوتی ہے, تو وہ اس کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے, ٹھیک ہے, غیر محرم کی. اور سیدہ کائنات آج ہم کہتے ہیں اگر وہ بات اگر آ جائے تو میں کرنا نہیں چاہتا, یہ میرا جسم میری مرضی والوں کی بات بھی اگر اس کے اندر آ جائے تو دیکھیں سیدہ کائنات کا ایک بال, ایک دن آپ جھاڑو لگا رہی ہے سین میں, تو ایک بال آ گیا, تو سورج جو جیسے طلوع ہوا نا تو ویسے غروب بھی ہو گیا. تو صبح کا ٹائم تھا, لوگ بڑے پریشان ہو گئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ. تو لوگ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے علی کو بھیجا تھا, ٹھیک ہے, ایک روایت میں تھا علی کو بھیجا ہے کہ یا کسی اور صحابی کر رہے ہیں, لیکن علی, حضرت علی کا ذکر, علی کو بھیجا کہ فاطمہ کو کہ درست ہو جائے. تو جب حضرت سیدہ کائنات نے اپنا وہی بال اس طرح کیا, دیکھیے جب بندہ اسلام کے پہلو پہ چل جاتا ہے نا تو پھر اللہ کی ہر چیز جڑی ہے نا تخلیق ہوئی وہ بھی حیا کرتی ہے, ادب کرتی ہے. تو رات کے اندھیرے میں, اور ایک ہے کہ ایک بندہ تھا جس کی ہمیشہ خواہش تھی کہ میں نبی کی بیٹی کو دیکھنا ہے, تو جنازے کے جب دفن کفن ہو گئی پھر اسے پتا چلا گیا کہ سیدہ کائنات دنیا سے وصال فرما گئی, ٹھیک ہے, وصال کا بھی نہیں پتا چلا تھا. تو اور پھر آخری ایام میں سیدہ کائنات نے کیا کیا, آخری ایام تھے, دنیا سے وصال ہونے والا تھا, تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی آپ دیہاڑی کے لیے باہر محنت مزدوری کے لیے گئے, تو واپسی آئے نا تو سیدہ کائنات بہت بیمار تھی, کمزور تھی. جب صبح چھوڑ کے گئے تو واپسی دیکھا کہ میرے گھر میں سین میں دیکھا کہ یہ کپڑے بھی دھوئے پڑے ہیں, برتن بھی دھوئے پڑے ہیں, ہر چیز
اویلیبل ہے، موجود ہے. تو کہا یہ کون کر گیا؟ کہتی میں کر گئی ہوں. سیدہ تو بیمار تھی. تو کہتی کہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں نا تو میرے سر کے تاج کو نا، میرے سر کے سائے کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. کسی کے سامنے یہ نہ کہنا کرے کہ میرے برتن دھونے والے پڑے تھے یا میرے یہ کپڑے دھونے والے پڑے تھے، پتہ نہیں کب میں نے چلے جانا ہے، میرے آخری دن ہے تو پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، میں اس لیے دھو لیا کہ میرے سر کے تاج کو نا وہ کوئی پریشانی نہ بنے. بہت ساری. اور پھر جب آپ دنیا سے وصال فرما گئی اور جب آپ کو دفن کے لیے لے کے جاؤ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ قبر کو کیا کہتے ہیں؟ قبر خیال کری تیرے اندر کون آ رہا ہے. اب قبر نے کیا کہا؟ قبر کہتی ہے مجھے نسبت نہ بتا، مجھے یہ بتا کہ جو آنے والا ہے وہ لے کے کیا آ رہا ہے. سیدہ کائنات کے آج تو بڑی آسانی سے ہم جملہ بولے اور نبی علیہ السلام کی امتی کو تو یہ تو ہونا ہی نہیں ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں. ہاں ایک چیز ہے کہ اگر محبت ہے مصطفیٰ نا پھر پریشانی نہیں ہے بندے کی. اگر عشق رسول اللہ کا سینے میں ہے تو پھر پریشانی نہیں ہے. نہیں تو نسبت کوئی نہیں کہ نسبت آپ نے نسبت چھوڑ مجھے بتا وہ لے کے کیا آ رہا ہے. اس لے کے آنے میں محبت عشق مصطفیٰ لازمی ہے، محبت رسول لازمی ہے. کیونکہ جب سب چلے جائیں گے مٹی ڈال کے آ جائیں گے تو سب کوئی سید ہے، کوئی پیر ہے، کوئی حافظ ہے، کرے کوئی بھی صاحب ہے، کوئی بھی صاحب لگا لے. وہ جب قبر میں جانا ہے نا، اگر ادھر سے وہ آ جانے نا اور فرشتے آ جانے سوال جواب ہے، ادھر سے گنبد خضر والی سرکار بھی آ جانے، بس اگر تو بندے کے دل میں وہ سارا ایمان ہے تو پھر پریشانی والی بات نہیں ہے. پھر نسبت بھی کام دے جائے گی، ہر چیز کام دے جائے گی.